حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، تفصیل سے لکھا ہے. حافظ الحدیث 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، حافظ قرآن تھے، لاکھوں بندے ان کے شاگرد تھے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک نصارہ کی بستی کے قریب سے گزرنا ہوا تو ان کے گھروں کے اوپر صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں، صلیب کے نشانات بنے ہوئے تھے. تو شیخ نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. بس اتنی سی بات ہوئی. اس کے بعد نماز کا وقت تھا تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ بھائی وضو کرو، نماز کی تیاری کر لو. تو بستی کے باہر ایک کنواں تھا، سب وہاں پر وضو کرنے کے لیے چلے گئے. جب وضو کرنے کے لیے گئے تو کچھ نوجوان لڑکیاں بستی کی وہاں پانی بھر رہی تھیں اور یہ ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلی گئی تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ چلی گئی ہیں، اب ہم وضو کر لیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، بس تم لوگ وضو کرو اور نماز پڑھو، میرے اندر تو جو کچھ تھا وہ سب کا سب مجھ سے چھین دیا گیا، میرا اندر خالی ہو گیا. بڑا کہا مگر انہوں نے کہا نہیں جاؤ. لوگوں نے نماز پڑھی، بہت دیر منت سماجت کی مگر وہ وہیں بیٹھے رہے، حتیٰ کہ ان کے کہنے پر شاگرد واپس آ گئے. اب جب واپس آئے اور انہوں نے آ کے اپنے مقام پہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے استاد کے ساتھ تو یہ بنا، تو لوگوں کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا. عجیب کیفیت لوگوں کی کہ اتنے نیک آدمی، قرآن کے بھی حافظ، حدیث کے بھی حافظ، 1,00,000 حدیثیں جن کو یاد ہوں اور جو لاکھوں بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں، ان کے ساتھ یہ کیفیت آ گئی. خیر ادھر معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور بستی کے ایک بندے سے پوچھا کہ وہ جو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں ان میں اس طرح کے کپڑوں والی لڑکی کون تھی؟ اس نے کہا کہ بستی کا جو سربراہ ہے، امیر ہے، اس کی بیٹی ہے وہ. پوچھا گھر کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ گھر ہے. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نصرانی نکلا. پوچھا اس سے کہ کیا یہ تمہاری بیٹی تھی جو ابھی پانی بھر کے واپس آئی؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگے کہ کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھئی دیکھو ہم اجنبی لوگوں سے تو شادی کرتے نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس کچھ عرصہ رہو، ہماری آپس میں تعارف ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے میں رہتا ہوں. اس نے کہا مگر ایک کام کرنا ہوگا. کیا؟ کہ ہم نے سور پالے ہوئے ہیں کئی سارے، جیسے لوگ بکریاں پالتے ہیں نا، ایسے سور پالتے تھے یہ نصرانی، تو ان کو چرانا پڑتا ہے. تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ آپ سارا دن سور چرائیں گے، یہ کام کریں گے، پھر یہاں رہیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. اب اندازہ لگائیے، صبح ہوتا یہ سور نکالتے اور سوروں کو سارا دن چراتے ہوئے شام کو واپس لے آتے. 1 سال اسی حال میں گزر گیا. ادھر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کو اپنے استاد سے بڑی محبت تھی، سچی عقیدت تھی. وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے. مگر میرے شیخ نیک تھے، متقی تھے، اللہ ان کی حفاظت ضرور کریں گے. 1 سال کے بعد وہ ان کے حالات کا پتہ کرنے کے لیے اس بستی میں آئے. بندوں سے پوچھا بھئی اس طرح کا ایک بندہ یہاں رہتا ہے؟ ان کا ہاں تم باہر چلے جاؤ اور وہاں سور چر رہے ہوں گے اور وہ ان کو چلا رہا ہوگا. تو وہ باہر کی طرف چلے گئے.
ایک میدان میں دیکھتے ہیں کہ گھاس ہے اور سور چر رہے ہیں اور یہ شیخ اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں. قریب آئے, پوچھا کہ آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے, کیا ابھی قرآن مجید کا حفظ باقی ہے؟ کہنے لگے نہیں, میں پورا قرآن پاک بھول گیا. پورا قرآن پاک بھول گئے. انہوں نے کہا کوئی ایک آیت یاد ہو؟ تو سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک آیت مجھے یاد آتی ہے. کیا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے, جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. بس یہ آیت یاد رہ گئی کہ آپ تو حدیث کے حافظ تھے. 1,00,000 حدیثیں بھول گیا, کوئی یاد ہے؟ ہاں ایک یاد ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنے دین کو بدل دے اس بندے کو قتل کر دیا جائے. ایک آیت یاد رہی اور ایک حدیث یاد رہی. اور شبلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا وہی جبہ اور وہی امامہ اور وہی ہاتھ میں عصا کہ جس کو لے کر وہ کبھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اور حدیثیں پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے, آج اسی حال میں کھڑے سوروں کی نگرانی کر رہے ہیں. شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے, اور رونے سے پھر انسان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. ان کے رونے کو دیکھ کر شیخ کے اوپر بھی گریہ طاری ہوا, اور اس گریے کی حالت میں انہوں نے یہ الفاظ کہے, اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا, اے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا. اے اللہ میں یہ گمان تو نہیں کرتا تھا. بس اللہ رب العزت کی پھر رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے پھر ان کے دل میں وہ نعمت واپس لوٹا دی. پھر وہ واپس آئے, پھر اللہ نے قرآن پاک بھی واپس یاد کروا دیا, 1,00,000 حدیثیں بھی یاد کروا دی. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سارا معاملہ جو ہوا اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو صلیب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی, یہ کیسے کم عقل ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں. اس بات پہ میری پکڑ ہوئی. اللہ نے فرمایا اچھا تم اگر ہدایت پر ہو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے یا یہ میرا فضل و کمال؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو اگر اتنی باریک باریک باتوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے, جتنا کرے اتنا ڈرے کہ اے پروردگار عالم تو ہم پر مہربانی فرما دینا اور ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ آخرت کی طرف لے جانا. ہم اس قابل نہیں ہیں. یہ فتنوں کا زمانہ ہے, دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میں کہا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے صبح ایک وقت ایمان والا ہوگا, شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی. تو بھائی کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہے, معافی بھی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.